فقراء اور ضعیف مسلمانوں کی فضیلت کا بیان. فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین. قال اللہ تعالی واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. جو لوگ صبح و شام صرف اللہ کی رضائی جوئی کے لیے عبادات میں لگے رہتے ہیں، آپ ان سے وابستہ اور پیوستہ رہیے اور ان سے اپنی نظر اور توجہ نہ ہٹائیے. یعنی جیسا کہ آپ جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے پیغام پر لبیک جنہوں نے کہی، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو معاشرے کا مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا. ایسی صورت میں سرداران قریش کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ اس بات کو اپنے لیے ایک بہانہ اور عذر بناتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے ارد گرد تو غریب، فقیر اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں تو ہم آ جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ ایمان لے آئیں وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے ارد گرد سے مت ہٹائیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہاں تک فرمایا کہ آپ کی نگاہیں بھی ان سے دور نہ جائیں، یعنی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ. تو اس باب میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہ رکھتا ہو لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بلند مقام رکھتا ہے. وعن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره الا اخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق علیہ. جناب حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے وہ جنتی ہے. ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان بھی نہیں اور دنیا بھی نہیں تو وہ بھی قریب ہے اللہ کے، وہ اگر اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر کوئی وعدہ کر لے کسی سے، کوئی قسم کھا بیٹھے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قسم اور وعدے کو پورا فرما دے. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ سنو، ہر بدخو، متکبر اور بخیل. یعنی دوزخ میں لے جانے والی صفات کیا ہیں؟ اتلن، اتل کہتے ہیں بدخو اکڑ باز شخص کو، شیخی خورا، اور دوسرا جواز یعنی بخیل اور مستکبر متکبر، کہ ایسا شخص جو اپنی خیر سے دوسروں کو محروم رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو. اگلی حدیث ہے حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، یہ شخص لوگوں میں ممتاز ہے، یعنی لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. خدا کی قسم اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، یعنی اس کا پروپوزل رد نہ کیا جائے. اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ مان لی جائے، یعنی اتنا انفلوئنشل ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ چپ رہے، یعنی آپ نے رائے لی، آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا. پھر ایک اور شخص وہاں سے گزرا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا، اور اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مسلمان فقراء میں سے ہے، یعنی فقیر انسان ہے، غریب شخص ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ ہو، یعنی اس کی مسکینی اور اس کی ایسی حالت کی وجہ سے کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو. اگر کسی کی سفارش کرے تو نہ مانی جائے، یعنی اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. اگر کسی کو کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے، یعنی جب یہ بات کر رہا ہو تو کوئی اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دے.
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر پہلے جیسے سے یعنی پہلے درجے کا شخص جو بڑا ممتاز اور یعنی بہت مقبول ہے اور پاپولر ہے، یہ فقیر پہلے جیسے سے بھری ہوئی دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی کتنا بہتر ہے، کتنے درجے؟ اتنے درجے کہ ساری دنیا کا مال و دولت اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک طرف یہ شخص بہترین ہے۔ یعنی اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے گویا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ابو سعید خدری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے۔ دوزخ کہنے لگی مجھ میں بڑے بڑے جابر، متکبر اور مغرور افراد آ کے بسیں گے۔ تو جنت بولی مجھ میں ضعیف اور کمزور اور مسکین لوگ آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرماتے ہوئے کہا جنت تو میری رحمت کی علامت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت کروں گا، اور جہنم تو میرے عذاب کی نشانی ہے، میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھر دینا میری ذمہ داری ہے۔ یعنی دونوں میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگ پہنچیں گے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موٹے تازہ، لحیم و شحیم انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں دیکھنے میں وہ بڑا باروب اور بہت جسم و جان والا نظر آتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہوگی، اور وہ کس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ اخلاق، وہ ایمان اور وہ اعمال نہ ہوں گے جو اسے اللہ کے نزدیک کر سکیں، اللہ کا تقرب عطا کر سکیں۔ اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی، صفائی کرتی۔ راوی کو شک ہے یا جوان جو شخص مسجد کا خادم تھا، یعنی عورت تھی یا مرد تھا، بہرحال مسجد کا خادم تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں کی، یعنی آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا یا وہ عورت فوت ہو چکی ہے۔ صحابہ نے اسے معمولی انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ اب اس کے مرنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ وہ آ کے جنازہ پڑھیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ کرام نے قبر کی نشاندہی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، یعنی قبر میں جانے کے باوجود اس پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی۔ پھر فرمایا یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے یعنی رہنے والوں کے لیے اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی جو وہاں جا کے بستے ہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ میرے ان پر نماز پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور اور روشن فرما دیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اس کے لیے وہ قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ حدیث تلاش کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے پر دعا فرمائی ہو، کیونکہ وہ شخص جو اب آپ کے بعد دنیا میں تشریف لایا ہے اور آپ جو پہلے دعائیں کر چکے ہیں تو کن کن اعمال پر آپ نے دعائیں کی ہیں، وہ صفت اور وہ خصوصیت اور وہ نیک کام انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ان کاموں میں سے ان حدیث میں سے مجھے ایک حدیث یاد ہے جو آپ کو بھی سنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها، کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے کہ جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد کر لیا، اس کو حفظ کر لیا۔ کیونکہ عموماً ہم احادیث سنتے ہیں اور سن کے بھلا دیتے ہیں، نہیں، اس کو یاد بھی کر لیا اور پھر کیا کیا، فبلغها، اور پھر اس کو آگے پہنچایا، فأداها إلى من سمعها، جو اسے سننے والا ہو اس تک اس کو پہنچا دیا، فرب حامل فقہ إلى من هو أفقه منه، کہ بہت سے بات سنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نسبت بات سننے والے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی احادیث کو سیکھے، سکھائے، انہیں یاد کرے، تو وہ بھی آپ کی دعا کا مستحق ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں، اور بھی کئی اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان میں سے کچھ ایسے کام کریں ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مستفید ہو سکیں۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ شکل والے غبار آلود لوگ جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کو اندر بھی نہیں آنے دیتے، اپنے بستر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر کے رہتا ہے، یعنی اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے دین کی وجہ سے وہ خدا کے نہایت قریب ہوتے ہیں۔ جناب اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلی طور پر، میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثریت مساکین فقراء کی داخل ہو رہی ہے، جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جا رہے ہیں جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دولت مندوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کا حساب لمبا ہے، اور دوزخیوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوزخ کے دروازے پر جب میں کھڑا ہوا تو وہاں میں نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بھی بہت سی عورتیں اور ناراض ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہمارے بارے میں یوں فرمایا، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کیوں کہا گیا۔ یہاں وجہ نہیں بتائی گئی، ایک اور جگہ پر وجہ بتائی گئی، اور اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی وہ دو تھی، ایک تو زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہروں کی ناشکری۔ زبان کے غلط استعمال میں یہ کہ انسان بلا وجہ ہر چیز کو کوسنے دیتا رہے، ہر بات پہ ناشکری کا اظہار کرے، اور شوہروں کی ناشکری اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر شوہر اس کو بیاہ کے لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کھانا پینا، اس کی سب آرام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اگر کسی بات سے اسے شوہر سے کوئی شکایت ہو تو اس کی سارے احسانات کو بھول کر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی آرام پایا ہی نہیں، اور اس کے سارے احسانات کو ایک طرف پھینک دیتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ احسان کی ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کے اوپر شکر ادا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پھر وہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، لیکن ناشکری جو ہے خواہ بندوں کی ہو خواہ رب کی ہو، دونوں ہی بد اخلاقی کی علامت ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گہوارے میں یعنی دودھ پینے کے عالم میں بچپن میں صرف 3 بچوں نے گفتگو کی، نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق گواہی دینے والا بچہ۔ جریج جو تھے یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے، عبادت کے لیے علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، وہاں وہ مصروف عبادت تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا، وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے گویا ہوئے، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز، یعنی نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے آواز دی، مگر وہ نماز میں مشغول رہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوٹ گئیں، واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن پھر ان کی ماں آئی اور وہ بدستور نماز میں مشغول تھے، ان کو آواز دی، اس نے پھر یہی کہا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز، اور وہ نماز ہی میں لگے رہے۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا اور یہ نماز میں مصروف رہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ان کی والدہ نے بد دعا دی اور کہا، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، انہیں اس پہ تہمت نہ لگ جائے۔ بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت گزاری کے بڑے چرچے ہونے لگے کہ بہت عابد شخص ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے۔ تو ایک بہت ہی حسین طوائف نے، جس کے حسن اور جمال کی مثال دی جاتی تھی، کہا، دیکھو تو صحیح میں اس کو کیسے فتنے میں مبتلا کرتی ہوں اور اس کے عبادت کے غرور کو پارا پارا کرتی ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں اسے بہکا سکتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بہلانے پسلانے کے سارے حربے آزما ڈالے مگر وہ اس کی طرف بالکل مائل نہ ہوئے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر
ایک گڈریے کو جو جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی رہتا تھا اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جس سے اسے حمل قرار پا گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں میں مشہور کر دیا اس طوائف نے کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ غصے کے عالم میں جریج پر چڑھ دوڑے، ان کو مارا پیٹا، عبادت خانہ ڈھا دیا اور پہاڑ سے نیچے اتار لائے۔ جریج نے ان سے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے جو مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو، کو مار رہے ہو، کو وجہ تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، آپ نے فلاں طوائف سے زنا کیا جس سے ایک لڑکا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچے کو لے آئے۔ تب جریج نے کہا، اچھا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں گڈریا۔ پھر تو وہ سارے کے سارے جریج سے معذرت کرنے، ان کے ہاتھوں کو چومنے اور انہیں بھی چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، کیونکہ بچے نے، یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے بول کے گواہی دی، میرا جو باپ ہے وہ فلاں ہے، گڈریا۔ تیسرا کون سا بچہ تھا؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لیٹا دودھ پی رہا تھا کہ وہاں سے ایک تیز رفتار سواری پر ایک شخص گزرا جو عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ ماں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو بھی اس جوان جیسا بنا دینا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ تو یہ تین بچے ایسے ہیں کہ جو بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بچہ جو جریج کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہ تیسرا بچہ جسے اللہ تعالیٰ دین میں کوئی بڑا رتبہ عطا کرنا چاہتا تھا اور اس کی ماں نے اس کے لیے دنیا کی بڑائی چاہی تھی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر خلاف واقع اور خلاف عادت کام بھی کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت میری نظروں میں پھر رہی ہے کہ آپ اپنی انگشت مبارک منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بچے کے دودھ پینے کا نقشہ دکھا رہے ہیں، کہ وہ بچہ جو تیسرے نمبر پہ بولا، جب آپ اس کا قصہ سنا رہے ہیں تو آپ نے اپنا انگوٹھا بھی منہ میں لیا ہوا ہے اور اسے عملی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کچھ دیر بعد وہاں سے کچھ لوگ ایک لونڈی کو مارتے پیٹتے ہوئے گزرے۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، مگر وہ جواب میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کہی جا رہی تھی۔ ماں نے یہ کیفیت دیکھ کر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی جیسا نہ کرنا۔ لڑکے نے پھر دودھ سے منہ ہٹا کر اس لونڈی کو دیکھا اور کہا، اللہ مجھے اس لونڈی جیسا ہی کر دے، کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل جو پڑھ رہی تھی۔ اب ماں بیٹے میں گفتگو ہونے لگی۔ ماں کہنے لگی، ایک خوشپوش جوان کو دیکھ کر تیرے لیے اس جیسا ہونے کی دعا کی، مگر تو نے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کر۔ اور پھر لوگ ایک لونڈی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے پیٹتے، زنا اور چوری کی تہمت لگاتے ہوئے گزرے، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کر، مگر تو نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس لونڈی جیسا کر دے۔ تب بیٹا بولا، وہ سوار رعنا یعنی خوبصورت جوان ایک ظالم شخص تھا، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ کر، اور وہ لونڈی کہ سبھی اس پر زنا اور چوری کی تہمت لگا رہے تھے، مگر اس نے نہ زنا کیا نہ چوری کی، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا کر دے۔ تو یہ حدیث اصل میں یہاں اس لیے لائی گئی ہے کہ بتایا یہ جائے کہ ایک شخص دنیا کی نظروں میں اگرچہ بہت ہی بے بس ہو، کمزور ہو، اور تمام طرح کے الزامات اس پر عائد ہو رہے ہوں اور دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل میں وہ شخص اللہ کے قریب ہو تو دراصل وہی خوش قسمت ہے، اور ایسے ہی لوگوں جیسے بننے کی تمنا کی جانی چاہیے۔ اگلا باب جو ہے یتیم اور لڑکیاں اور تمام ضعیف اور مساکین میں سے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور احسان اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا بیان، اور یہ کہ ان کے ساتھ تواضع اور انکساری اور خاکساری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کس کس کے ساتھ؟ یتیم، بیٹیاں، تمام کمزور لوگ اور مسکین اور منکسرین، ان سب کے ساتھ احسان اور شفقت کی جانی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت اس کے بارے میں ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازو مسلمانوں کے لیے جھکائے رکھو۔ وقال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
جس کا معنی ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کیے رکھیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے صبح و شام عبادت کرتے ہیں، اور کسی دنیاوی زندگی کی رونق کے وجہ سے آپ کی نظر اور عنایت ان کی طرف سے ہٹنے نہ پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو۔ وقال تعالی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو دیکھا؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مراد یہ کہ ایسا شخص حقیقت میں آخرت پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ پہلی حدیث ہے، جناب سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ ہم 6 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں سے 2 کے نام میں بھول گیا ہوں، باقی 4 میں ایک میں تھا، ابن مسعود تھے، بلال تھے اور ایک صاحب حذیل تھے۔ تب مشرکین قریش نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یعنی بلال، حذیل اور ابن مسعود ان کو اپنے دربار سے اٹھائیے تاکہ ہم حاضر ہو سکیں، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو یہ ہم پر دلیر اور جری ہو جائیں گے، یعنی ان کے دلوں سے ہمارا رعب ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کیا خیال آیا کہ آپ کچھ سوچنے لگے، تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آیت کیا تھی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے صبح و شام عبادت کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ آپ غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ چلیں اگر یہ اب چلے جائیں اور یہ دوسرے لوگ بیٹھ جائیں تاکہ انہیں میں دین کا کچھ ایمان کی دعوت دے سکوں، لیکن آپ کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی۔ اگلی حدیث جناب ابو حبیرہ عائض بن عمرو مزنی رضی اللہ عنہ جو بیت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جناب سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال رضی اللہ عنہم اور ان کی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے ان کا حق وصول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات سے کہا کہ تم قریش کے سردار اور شیخ کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کہیں وہ تمہاری بات سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو گویا اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تب جناب ابو بکر ان حضرات کے پاس آئے، یعنی یہ بلال، سلمان وغیرہ کے، اور فرمایا کیوں بھائیو، کیا تم میری بات سے ناراض ہو گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر یہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ فقالوا ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذها، کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے ان کا حق وصول نہیں کیا، یعنی ابھی ان لوگوں نے دین کی راہ میں کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، جنت میں یوں برابر برابر ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور درمیان میں تھوڑی سی کشادگی تھی، یعنی تھوڑے فاصلے پر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ، واشار الراوی وہو مالک بن انس بالسبابۃ والوسطى، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ مالک بن انس راوی نے سبابہ اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو، یعنی شہادت کی انگلی جو ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کھڑی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کی انگلی جو لمبی ہے سب سے، اس کو وسطیٰ کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا تو ان 2 انگلیوں کے ساتھ فرمایا
کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، خواہ وہ یتیم اس کے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، اس کا صلہ قیامت کے دن یہ ہوگا، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ مسکین وہ شخص نہیں جس کو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمہ کھانا دے کر واپس کر دیا جائے، مسکین تو وہ ہے جو فقر و فاقہ کے باوجود کسی سے سوال بھی نہ کرے، یعنی سفید پوش جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ راوی کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کی مثال ایسے عابد کی ہے جو ساری رات عبادت کرے اور تھکے نہ، اور ایسے صائم کی ہے جو کبھی بھی افطار نہ کرے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ یعنی اتنا بڑا درجہ اور مقام ملتا ہے اس شخص کو جو غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں خود سے آنے والوں کو روکا جائے، یعنی غریب لوگ ہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کو نہ آنے دیا جائے، اور جو آنے سے انکاری ہو ان کو بلایا جائے، یعنی جو اپنے تکبر کی وجہ سے نہ آنا چاہیں اور دعوت قبول نہ کرے ان کی منت سماجت کی جائے کہ وہ ضرور آئیں، اور جو دعوت قبول کرنے سے انکار کرے وہ اللہ اور رسول کا گناہگار ہے، اس نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی، یعنی ولیمہ کی دعوت جو ہے اسے قبول کرنا مسنون ہے، جو اسے تکبر کے مارے نہ وصول کرے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت یوں بھی ہے کہ اس ولیمے کا کھانا بہت ہی برا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جناب انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سن بلوغ تک اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش، یعنی بیٹیاں بھی اپنی اور ان کی پرورش اور جوان ہونے تک، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا اور آپ کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ یتیم اور مسکین کی کفالت کے لیے جب آپ نے قرب کا ذکر فرمایا تو انگلیوں میں فاصلہ تھا، لیکن یہاں ساتھ تھی، بہت قریب۔ اگلی حدیث ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک سائل عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ اس وقت سوائے ایک کھجور کے دینے کو کچھ نہ تھا، میں نے وہ کھجور ہی اس عورت کو دے دی۔ اس نے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیے، اس میں سے خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ لڑکیاں آتش دوزخ سے اس کے لیے پردہ اور آڑ بن جاتی ہیں، کیونکہ ہر دور میں لڑکیوں کی پرورش کرنا اور انہیں کھلانا پلانا ایک بوجھ سمجھا گیا، لیکن جو شخص آزمایا جائے، یہاں جو لفظ آیا ہے کہ آزمایا جائے، مراد یہ کہ حالات بھی تنگ ہو اور آسانی سے پرورش نہ کر سکتا ہو، پھر پرورش کرے، اور خاص طور پر ایسی حالت کہ جب کسی بیٹی کو اس کے گھر سے واپس بھیج دیا جائے تو اس وقت خصوصی طور پر اس کو لک آفٹر کرنا جو ہے بہترین نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اسی معنی میں ہے کہ ایک مسکین عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، اس کے پاس دو لڑکیاں بھی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، 2 اس نے لڑکیوں میں بانٹ دی، ایک خود کھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی لڑکیوں نے مانگ لی، چھوٹی بچیاں ہوں گی، چنانچہ اس ایک کھجور کے بھی اس نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا۔ جناب صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی، یا فرمایا کہ اس کے اس طرز عمل سے اسے دوزخ سے آزاد فرما دیا، کہ حالانکہ اس کی اپنی بچیاں تھیں لیکن اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک کو کاٹ کے اپنی بچیوں کو کھلانا وہ ایک بہت ہی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں، یتیم اور عورت کے حقوق تلف کرنے والوں کو مستحق گناہ قرار دیتا ہوں، کہ جو عورت کا حق اور یتیم کا حق نہ دے وہ گناہگار ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جناب سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ مجھے دوسروں پر کچھ فضیلت حاصل ہے، یعنی ان کے دل میں خیال آیا،
اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یا تم کو جو رزق عطا ہوتا ہے یہ محض تمہارے کمزوروں کی بدولت ہوتا ہے. کہ دنیا میں تمہیں جو ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ تم کمزوروں کا خیال رکھتے ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مرسلن روایت کیا ہے، اور اگلی حدیث اور آخری حدیث ہے کہ ابو الدرداء امیمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری رضامندی اپنے بے یار و مددگار ضعفاء میں تلاش کرو، یعنی ان کا خیال رکھ کر، کیونکہ تم لوگوں کی مدد اور تم کو رزق ضعیفوں کے طفیل ہی میسر آتا ہے. تو جو ان کی دیکھ بھال کرے گا انہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زیادہ عطا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صبح و شام کے وقت کی دعائیں. حضرت عبد الرحمن بن غنم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد تشہد ہی کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر مدرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، یعنی 2 چیزیں ہیں کہ 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 اس کی برائیاں معاف ہو جائیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام سے صبح تک گناہوں سے محفوظ رہے گا. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ روایت جو ہے مشکات کی ہے، فصل دوم کی. باب کا نام ہے کہ انسان صبح اور شام کیا پڑھا کرے، کیا وظیفہ کرے، کیا ذکر کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.